بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست میں ہلچل مچانے والی 3 بڑی خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک طرف لندن میں شریف خاندان نے سر جوڑ لیے ہیں، دوسری طرف عمران خان کو منانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ ایوان صدر کے اندر ایک اور بڑی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کا کیا ایجنڈا تھا، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ احتساب کے ذریعے اربوں روپے وصول کیے جائیں گے، اس حوالے سے سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک طرف جو کیسز ہیں، ریفرنسز آج احتساب عدالت کے اندر پہنچے ہیں، اور ساتھ ہی حکومت کی مختلف ایجنسیز یعنی ISI IB سمیت کچھ ایجنسیز کی مدد طلب کر دی گئی ہے نیب کی طرف سے آفیشیل طور پر۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نواز شریف کی واپسی پر جو استقبال ہونا تھا، بالآخر وہ مینار پاکستان جلسے میں کیوں تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک اور خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، کب الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آفیشیل آج جو ہے وہ یہ بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اگرچہ یہ کریڈٹ 92 نیوز کے ایک انتہائی کریڈیبل رپورٹر ہیں فہیم اشرف ان کو جاتا ہے، جنہوں نے 1 ستمبر کو یہ خبر بریک کر دی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ جنوری کے آخری مہینے جو ہفتہ ہے، اس ہفتے کے اندر الیکشن کروانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس حساب سے جو حلقہ بندیوں کا پروسیس ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے آفیشیل ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ یہ انتہائی معنی خیز اور مختصر پریس ریلیز ہے۔ بتایا گیا کہ آج الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر 2023 کو شائع کر دی جائے گی۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات و تجاویز کی سماعت کے بعد حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع کی جائے گی، اور اس کے بعد 54 دن کے الیکشن پروگرام کے بعد انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروائے جائیں گے۔ تو اب یہ آخری ہفتہ جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے۔ 27 سے لے کر 30 جنوری کی جو تاریخ ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ تو اوورآل جو الیکشن کی تاریخ آپ سمجھیں کہ سامنے آ گئی ہے کہ کب الیکشن ہو رہا ہے۔ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک طرف بے یقینی ہے کہ شاید الیکشن نہ ہو، دوسری طرف الیکشن کمیشن معمول کے مطابق جو ہے وہ سارا کچھ کہہ رہا ہے۔ انوار اللہ کاکڑ جو اس وقت نگران وزیر اعظم ہے وہ امریکہ میں موجود ہے، وہ شہباز شریف سے بھی بڑے مسخرے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جو ان کی تصاویر آ رہی ہیں، جو ان کی گرم جوشی ہے، اور وہ بڑا مطلب ہے بندہ حیران بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس ماحول کے اندر جب عالمی ادارے الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ پر یہ بہت بڑا پریشر ہے۔ تو یہ ایک تو الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں اگر تاریخ کے مطابق، لیکن ابھی اس کو حتمی نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ نواز شریف کا جو استقبال ہے، اس معاملے پر اگرچہ بہت سارے لوگوں نے گفتگو کی کہ چونکہ لوگوں کو روکنا مشکل ہوتا ہے راستے کے اندر، یہ کہا گیا کہ چونکہ شادیوں کا موسم ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایمبولینسز کو راستہ نہیں ملتا، اس وجہ سے ہم نے نواز شریف کا جو جلسہ ہے اس کو مینار پاکستان پہ رکھا ہے، تو ریلی کی شکل میں ایئرپورٹ سے نواز شریف کو نہیں لایا جائے گا۔ یہ تو ایک معاملہ ہے، لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ بتا دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے جو اجلاس ہوئے ہیں اس کے اندر، اور وہ یہ کہ عوام مہنگائی سے تنگ ہے، اور جب میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو اس وقت تک پیٹرولیم پرائسز شاید 450 کے قریب اس کا پیٹرول کا ریٹ پہنچ چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ جو مہنگائی ہے، جو ڈالر کے معاملات ہیں، اور جس طرح لوگ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہے، لوگ نواز شریف اور نون لیگ سے جو نفرت کرتے ہیں، تو لوگوں نے بڑی تعداد کے اندر نہیں آنا۔ تو یہ اسیسمنٹ کی گئی کہ اگر ریلی کی شکل میں لائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے شو ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ پھر مینار پاکستان نہیں رکیں گے، چونکہ میاں صاحب کی گفتگو کوئی اتنی امپریسو نہیں ہوتی کہ اس کو لازمی انہوں نے سننا ہے۔ تو جب مینار پاکستان خالی ہوگا تو ہمارا پورا جو معاملہ ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تو اب دہاڑیوں پہ لائیں، جیسے بھی لائیں، مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا پلان ہے، اور پلان یہ بنایا جا رہا ہے کہ شام کے بعد
جاوید چودھری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اور جو میڈیا کے سورسز ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ رات کو لائٹیں ذرا بڑی بڑی لگا کے میڈیا کو مینج کر کے کہ آگے آگے جو لوگ جس طریقے سے دکھانے ہیں لاکھوں کا سمندر، تو وہ اس طریقے سے یہ پوری واردات ڈالی جائے گی. یہ نواز شریف کی واپسی کا جو سین ہے وہ اس طرح سے چلے گا. دوسری طرف ایک اور بڑی خبر ہے، اور اس خبر نے آج ہلچل مچائی ہے کہ احتساب کا جو سلسلہ ہے، اگرچہ میں اس احتساب کو آپ کے سامنے ہمیشہ ڈرامہ کہتا ہوں، جس احتساب کے اندر نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری انہوں نے بچ جانا ہے، تو نیچے کڑچھے چمچے ان کا چھوٹا موٹا احتساب ہوگا بھی تو وہ احتساب نہیں ہوگا، وہ ڈرامہ ہوگا، وہ بارگیننگ ہوگی، وہ ایک نیا این آر او ہوگا. لیکن بہرحال اربوں روپے ریکور کرنے کا جو پلان ہے جو سامنے آیا ہے، یہ ایک بڑی خبر ہے. ایجنسیوں کی مدد طلب کر لی گئی ہے، یعنی آئی ایس آئی، آئی بی اور جو حکومتی ایجنسیز ہیں ان کی مدد طلب کر لی گئی ہے نیب کے حوالے سے. اب ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب ان کو نیب کا چیئرمین بنا دیا گیا. اب جو ایجنسیز ہیں وہ کیسے معاونت کریں گی، یہ ایک عام خبر ہے. نیب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اربوں روپے مالیت کی کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھولنے کے بعد مزید اہم فیصلے کیے ہیں. یہ کیا فیصلے ہیں جی؟ چیئرمین نیب نے کرپشن کے خلاف کارروائیوں کے لیے حساس اداروں کے افسران کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت نیب نے عام عہدوں پر تقرریوں کے لیے ڈیپوٹیشن پر حساس اداروں سے افسران مانگ لیے ہیں. حساس اداروں کے افسران آئندہ چند روز میں نیب میں کام کرنا شروع کر دیں گے. چیئرمین نیب نذیر احمد کی منظوری سے حساس اداروں کے افسران کی خدمات کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے، خط، جبکہ نیب میں تمام خالی اسامیوں پر بھی فوری طور پر تقرریاں کر دی جائیں گی. ذرائع نے بتایا کہ ڈیپوٹیشن پر تعینات ہونے والے انٹیلیجنس افسر اور اہلکار نیب دفاتر میں فرائض سر انجام دیں گے، اور نیب دفاتر میں مضبوط اور مؤثر انٹیلیجنس سسٹم قائم کیا جائے گا، جبکہ احتساب کا عمل تیز اور مؤثر بنانے کے لیے انٹیلیجنس افسران اور اہلکاروں سے معاونت لی جائے گی. انٹیلیجنس افسران نیب تفتیشی افسران کی معاونت کریں گے. نیب میں ڈیپوٹیشن پر آنے والے تمام افسران اپنے اسکیل اور تنخواہ پر ہی کام کریں گے. آگے کہا گیا ہے کہ یہ افسران وہ اہلکار سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تمام کیسز کو چلانے میں بھی معاونت کریں گے. ڈپٹی چیئرمین نیب اور پراسیکیوٹر جنرل نیب کا بھی تقرر کر دیا جائے گا. یہ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومت کی مختلف ایجنسیز، حساس ادارے، وہاں سے جو افسران ہیں وہ لیے جائیں گے، اور اس کے بعد یقینی طور پر جو بھی احتساب ہوگا، جو تنقید ہوگی، وہ اب اسٹیبلشمنٹ پر ہوگی. یہ بھی ساری چیزوں کا ضرور جائزہ لیا ہوگا. اگر انتقامی کارروائی ہوگی، کسی بے گناہ کو پھنسایا گیا، گناہگار کو چھوڑا گیا، پارٹیاں تبدیل کروائی گئی، تو یہ ایک تو بالکل مارشل لا کی شکل بن جائے گی. اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر آصف زرداری اور بلاول کی چیخیں زیادہ سنائی دے رہی ہوں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یک طرفہ احتساب کیا جائے گا، اور نواز شریف کے لیے جو معاملات ہیں وہ اوپن چھوڑے جا رہے ہیں اور ان کے واپسی کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. تو یہ آپس کے اندر بھی آپ کو لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے. دوسری طرف جو ہے وہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو مسلسل اس لیے کنوے کر رہا ہوں جب ایک طرف زیادہ سختیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ ہم نے ماضی کے اندر جو شریف خاندان ہے وہ جب جیل میں تھا تو جیل کے اندر ان کے ساتھ ڈیل کی گئی، ان کے ساتھ این آر او ہوا، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن، اس پر ووٹ بھی پڑ گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جو عمران خان ہے ان کی حکومت کو کمزور کیا گیا، اور ان ڈیلوں کا نتیجہ جو ہے وہ آگے آ کے نکلا. ہم یہ سمجھتے رہے کہ ابھی ان کو سزا ہو جائے گی، ابھی منی لانڈرنگ کے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہے، لیکن قوم کے مجرم ہمیشہ این آر او جو ہے اس سے باز نہیں آتے. یہ بڑا عام معاملہ ہوتا ہے. اب اس وقت جو ہے وہ ایک طرف عمران خان کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. کوششیں کیا ہو رہی ہیں کہ مائنس عمران کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے وہ چلتی رہے، لیکن عمران خان کو جس طریقے سے بھی ڈرایا گیا ہے، یعنی اس کو تنہائی میں رکھ کے میں بتا چکا ہوں. پھر یہ تھا کہ وہ پتہ نہیں چرس پیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو اب پتہ چلا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے. یہ سب ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، پراپیگنڈا کیا گیا، اور ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے یہ الزامات لگایا گیا. وہ بڑا ایزی ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا جیل میں ہونا اور الیکشن ہونا یہ اور زیادہ جو ہے وہ خطرات ہے. بیرون ملک وہ جانا نہیں چاہتا، اس نے انکار کر دیا ہے.
ان حالات کے اندر اب درمیانی جو چینل ہے وہ کھولا گیا ہے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی صدر الوی سے. صدر الوی نے الیکشن کی تاریخ دینی تھی لیکن ادھر سے عمران خان کا بھی پریشر تھا تو صدر الوی نے درمیانی سا ایک راستہ چوز کیا. ایک طرف پی ٹی آئی کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے, دوسری طرف سے دوسرے لوگ تنقید کر رہے ہیں, تو وہ ایک درمیانی راستہ. اس کے بعد محمد علی درانی جو ایک بڑے عام طاقتور حلقوں کے قریبی شخصیت ہیں, انہوں نے ملاقات کی صدر الوی سے. پھر انہوں نے ایک سی بی ایم دیا جس کے اندر انہوں نے کہا جی ریاست, فوج اور اس پہ جو ہے وہ جمہوریت, اس پر کوئی کمپرومائز, اس کو متنازع نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی اگر تو فوج کے لوگ ہر جگہ پہ اگر غیر آئینی کام نہیں کریں تو متنازع بالکل نہیں ہوں گے. اگر وہ کام ایسے کریں جو آئین کے تحت ان کے نہیں ہیں تو پھر آپ جتنے بھی بنا لیں وہ تو لوگ بات کریں گے. لیکن اب جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ پہلی ملاقات کے اندر جو بھی پیغام رسانی ہوئی ہے جس انداز کے اندر بھی, تو ایک مرتبہ پھر اب عمران خان کو منانے کی کوششیں تیز ہوئی ہیں. آج ایک مرتبہ پھر جو محمد علی درانی ہیں انہوں نے صدر الوی سے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے. پہلے یہ خبر نارمل جو میڈیا چینلز ہیں ان کی طرف سے آئی اور پھر اب ایوان صدر نے اس کی باقاعدہ جو تصویر ہے وہ بھی جاری کر دی ہے اور یہ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ دوسری ملاقات انتہائی عام ہے. چند روز میں یہ دونوں رہنماؤں نے اپنی دیگر ملاقاتوں پر مشاورت کی ہے. آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے, کون عمران خان کے پاس جائے گا, کس طریقے سے معاملات سیٹل ہوں گے, کس طریقے سے جو اگلا الیکشن ہے اس سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کس حد تک ملے گی پی ٹی آئی کو, یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس ملاقات کا ایجنڈا بتائی جا رہی ہیں. آنے والے چند دنوں کے اندر اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے اور کیا اسی طریقے سے, چونکہ یہ بات تو طے ہے اس ماحول کے اندر اگر زبردستی الیکشن کروا کر اگر نواز شریف کو کرسی پہ بٹھا بھی دیا تو پھر بھی عوام اس کو قبول نہیں کرے گی. یہ معاشی عدم استحکام بھی رہے گا, سیاسی عدم استحکام بھی رہے گا اور یہ بات اچھی طرح سب کو علم ہے. شاید اس کے لیے دھاندلی کے طریقے جو بنائے جا رہے ہیں, پری پول ریگنگ, یعنی پہلے ہی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لو, تنگ کرو تاکہ بڑے تکڑے امیدوار میدان میں نہ اتریں اور اگر اس کے باوجود جیت گئے تو بعد میں ان کو رزلٹ جاری نہ کرو. اس طرح کے جو ہتھکنڈے ہیں وہ بہرحال استعمال ابھی سے ہو رہے ہیں اور یہ پری پول ریگنگ, اس کو قبل از الیکشن دھاندلی ہے یہ تحریک انصاف کے خلاف, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ آنے والے دنوں کے اندر بہت کچھ اس حوالے سے بھی سامنے آنے کی امید ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.